الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے مدنی قاعدہ۔ سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارک ایام جاری و ساری ہیں۔ مبارک ایام میں دلچسپ سلسلہ لے کر آئے ہیں مدنی منوں کے لیے، جس میں پیارے پیارے مرحلے ہیں۔ تو آج کے سلسلے کو بھی اول تاخیر دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ اور آج ہم مدنی منوں کو پڑھانے جا رہے ہیں حرف خا۔ یہ کون سا حرف ہے؟ خا۔ یہ ہے خا۔ کیا ہے؟ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے آئیے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں اور مل کر پڑھتے ہیں۔ الف سے اللہ۔ اور جو اسکرین پر مدنی منع بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر سبق کی دہرائی کیجئے۔ الف سے اللہ، با سے بیت اللہ، تا سے تسبیح، تا سے تسبیح، تا سے جیم سے جبل، جیم سے جبل، اور جبل کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو۔ اور ہا سے حجر اسود، ہا سے حجر اسود۔ تو پیارے مدنی منوں، خا کی مزید پہچان کروانے کے لیے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک پیارا سا مرحلہ۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ واہ بھائی واہ، پیاری پیاری مچھلیاں نظر آ رہی ہیں۔ واہ، پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری مچھلیاں ہیں۔ اب آپ کو پانی کا بلبلا نظر آئے گا۔ یہ آیا پانی کا بلبلا۔ بتائیے جی، کیا اس کے اندر خا ہے؟ نہیں جی، یہ تو ہا ہے۔ اب ایک اور بلبلا آیا، کیا یہ خا ہے؟ نہیں جی، یہ تو جیم ہے۔ مچھلیاں کتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ اب ایک اور بلبلا اپنے ساتھ حرف لا رہا ہے۔ بتائیے کون سا حرف ہے؟ یہ تو با ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ واہ بھائی، پچھلا سبق بھی یاد ہے۔ اب ایک اور بلبلا آیا، کیا یہ خا ہے؟ جی نہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری مچھلیاں ہیں۔ اب بلبلا کون سا حرف لایا ہے؟ واہ، مبارک ہو، کھا آ گیا۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، آج ہم آپ کو حرف خا کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے گھر میں مدنی منع کی یا مدنی منی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا ایک ایسا نام رکھیں جو پیارا ہو، مقدس ہو، جس کی فضیلت ہو۔ اور جو نام آپ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی مفتی صاحب کو، کسی عالم صاحب کو چیک کروا دیں کہ یہ نام ہم رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہم نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اوکے کر دیں تو آپ پھر مدنی منع کا نام رکھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پیارا نام اور میٹھا نام محمد ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی نسبت سے آپ اپنے مدنی منع کا نام محمد رکھیں۔ جب کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو اسے چاہیے اس نام پاک کی نسبت کے سبب
اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی عزت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جب تم بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو۔ تو جو اپنے مدنی منع کا نام محمد رکھ رہے ہیں تو ان کی عزت بھی کریں، ان کی توقیر کریں، اور اس نام کی برکتیں مدنی منع کو بھی نصیب ہوں گی اور مدنی منع کے جو ابو ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی نصیب ہوں گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو حرف خا سے متعلق کچھ نام مشورتاً پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن ہے کہ ہم خا سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن مدنی منع کا نام آپ نے محمد یا احمد رکھنا ہے۔ جی یہ نام ملاحظہ کیجئے، خباب، اس کے معنی ہیں تیز تیز چلنے والا، اور یہ صحابی رسول ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام مبارک کی نسبت سے آپ اپنے مدنی منع کا نام خباب رکھ سکتے ہیں۔ جی یہ ایک اور نام دیکھیے، خلاد، مکان میں طویل عرصہ اقامت اختیار کرنے والا، یہ بھی صحابی رسول ہیں تو ان کے نام کی نسبت سے آپ جو ہے خلاد نام رکھ سکتے ہیں۔ یہ ملاحظہ کیجئے، خلیل، اس کے معنی ہیں سچا دوست، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ صلاۃ والسلام کا لقب مبارک ہے خلیل۔ آپ اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام ہیں تو آپ خلیل نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب کچھ مدنی منیوں کے نام پیش خدمت ہیں، یہ دیکھیے، خولا، اس کے معنی ہے ہرنی، خوبصورت، اور آپ صابیہ ہیں تو آپ خولا نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ جی یہ ایک اور نام ملاحظہ کیجئے، خیرہ، اعلیٰ اور ممتاز خاتون، یہ بھی صابیہ ہیں خیرہ، تو ان کے نام کی نسبت سے آپ اپنے مدنی منی کا نام خیرہ رکھ سکتے ہیں۔ جی یہ ایک اور نام ملاحظہ کیجئے، خدیجہ، آپ امہات المؤمنین میں سے ہیں، آپ مسلمانوں کی پہلی ماں ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آئیں، اور آپ کا مزار مبارک، آپ کی قبر منور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلا میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آپ کو کچھ مشورتاً نام پیش کیے، تو اگر ذہن بنتا ہو تو یہ نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اگلے سبق کی جانب۔ آج ہم آپ کو حرف خا کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اب جو ہم آپ کو مرحلہ دکھانے جا رہے ہیں اسی میں ہے آج آپ کا سبق، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حرف خا سے کون سی چیز آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، یہ کون سا رنگ ہے؟ لال، اور عربی میں لال کو کہتے ہیں حمرا۔ یہ کون سا رنگ ہے؟ ہرا، اور عربی میں ہرے رنگ کو کہتے ہیں خضرا۔ اس کا رنگ بتائیے۔ نیلا، اور نیلے رنگ کو کہتے ہیں زرقا۔ ذرا اس رنگ کا نام تو بتائیے۔ جامنی، اور جامنی کو عربی میں کہتے ہیں بنفسجی۔ اور یہ کون سا رنگ نظر آ رہا ہے؟ نارنجی، جی ہاں، اور عربی میں کہتے ہیں برتقال۔ آپ باکس میں پینسلیں رکھتے ہیں، بتائیے یہ کون سے رنگ کی پینسل ہے؟ لال رنگ کی۔ اور عربی میں لال کو کہتے ہیں حمرا۔ اب آپ بتائیے یہ کون سے رنگ کی پینسل ہے؟ ہرے رنگ کی۔ اور عربی میں ہرے رنگ کو کہتے ہیں خضرا۔ یہ کون سے رنگ کی پینسل ہے؟ نیلے رنگ کی۔ اور نیلے رنگ کو کہتے ہیں زرقا۔ اب کون سے رنگ کی پینسل رکھی ہے؟ نارنجی رنگ کی۔ جی ہاں، اور عربی میں کہتے ہیں برتقال۔ اب کون سے رنگ کی پینسل آئی ہے؟ جامنی رنگ کی۔ اور جامنی کو عربی میں کہتے ہیں بنفسجی۔ اب بتائیے خا سے کون سا رنگ آتا ہے؟ خضرا۔ سبحان اللہ۔ جی تو پیارے پیارے مدنی منوں، آج ہم نے آپ کو رنگوں کے نام یاد کروانے کی کوشش کی ہے۔ چلیں جی ایک مرتبہ میں
رنگوں کی پھر دہرائی کرتا ہوں، آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، پھر میں آپ سے سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لال رنگ کو کہتے ہیں حمرا، کیا کہتے ہیں؟ نیلے رنگ کو کہتے ہیں زرقا، زرقا، نیلے رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ زرقا۔ اور ہرے رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ خضرا، ہرے رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ خضرا۔ چلیں جی، یہ ہو گیا۔ لال رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ حمرا۔ اور ہرے رنگ کو خضرا۔ یہ تین رنگوں کے نام کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ جی بتائیے مائک پہ، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے۔ چلیں جی، لال رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ سوچئے، جو آپ کو دکھا رہے تھے ذہن میں لے کر آئیے۔ لال رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ چلیں جی آپ بتائیے۔ ہرے رنگ کو خضرا، اور لال رنگ کو کہتے ہیں حمرا۔ تینوں کون بتائے گا؟ لال حمرا، ٹھیک ہے، نیلا زرقا، ٹھیک ہے ہرا خضرا۔ جی ماشاء اللہ عز و جل۔ اچھا، آپ میں سے کوئی مدنی منا ہے جو ہمیں بتائے گا کہ ہرے رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ جو چھوٹے مدنی منے ہیں، خاص سے خضرا۔ اور ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مزید خا رنگ سے متعلق یہ مدنی پھول۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے ہرے رنگ کے بارے میں۔ عربی میں ہرے رنگ کو خضرا، انگلش میں گرین اور اردو میں روز کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہرے رنگ کی ہوتی ہیں، جیسا کہ تربوز، امرود، سیب اور انگور ہرے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گنبد شریف بھی ہرے رنگ کا ہے، اور ہم دعوت اسلامی والے ہرے گنبد کی نسبت سے مانتے ہیں ہرے رنگ کا امامہ شریف۔ کیا سب گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، پیش نظر ہو ہر دم، بس سب گنبد دل میں بسا رہے، بس جلوہ صدا تمہارا، سائے میں سبز گنبد کے تو نبی دو دم، چارہ کرو خدا را، کوئی کرو نہ چارہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو آج حرف خا کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ خا سے کون سی چیز آتی ہے یہ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اب ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں خا کو لکھنے کا طریقہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ابھی آپ کو اس وقت ایک خالی صفحہ نظر آ رہا ہے، اور خالی صفحے کے اوپر کون سا حرف ہے؟ واہ بھائی، آپ کو تو خا کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے۔ اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں خا کو لکھنے کا طریقہ۔ پینسل کو نیچے سے معمولی سا اوپر لے کر جائیں، پھر سیدھی طرف لے کر جائیں، پھر گولائی میں نیچے کی طرف لے کر آئیں، اور خا کے اوپر ایک نقطہ۔ اب مدنی منی آپ بتائیے۔ پینسل کو نیچے سے اوپر پھیرے، تھوڑا سا سیدھی طرف، پھر گولائی میں نیچے کی طرف لے کر آئیے، اور اس کے اوپر ایک نقطہ۔ اب مدنی منی سے پوچھتے ہیں
पेंसिल को नीचे से ऊपर फिर सीधी तरफ लेकर आइए, फिर गुलाई में नीचे की तरफ लेकर आइए और खा के सर पर एक नुक्ता। वाह भाई वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं कि आपको खा लिखना भी आ गया है। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आज हमने आपको हर्फ खा लिखने का तरीका सिखाया। तो यहाँ पर मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों से मालूम करते हैं कि कौन कौन हमें खा लिखने का तरीका बता रहे हैं। जी, कौन लिखेगा खा? जी, आप आ जाइए। ये हमारे एक मदनी मुन्ने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमान। अमान जी, ये लीजिए अमान मदनी मुन्ने, ये देखिए जी खा लिख रहे हैं। ये हो गया खा, और खा के ऊपर एक नुक्ता। जी, एक और मर्तबा लिखें। ये जो आपने आखिर में लिखा है ना, इसको शुरू में ही लिखिए। जी, ये भाई अमान भाई, ये हुई ना बात। खा के ऊपर एक नुक्ता, और अगर जीम लिखते हैं तो जीम के पेट में, जीम के नीचे नहीं, जीम के अंदर, जीम के पेट में एक नुक्ता। जी, अब कौन लिखेगा? जी, एक और मदनी मुन्ने हैं, ये लिखने जा रहे हैं हर्फ खा। देखते हैं ये कैसा लिखते हैं। आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद हुसैन अली। हुसैन अली, ये तो बहुत छोटा सा लिखा है आपने, बिल्कुल छोटा सा। बड़ा लिखे, देखें जैसे बड़ा सा लिखा है, ऐसे बड़ा सा लिखे। ये बापू शरीफ है हमारे मदनी मुन्ने। अच्छा जी, ये देखें आपने कैसा लिखा है। थोड़ा ये इसका जो पेट है ना, ये पेट, ये यहां से यूं लेकर आइए। समझ मेरी बात? ये यहां से हमने यूं लेकर आना है, ठीक है? अब लिख के दिखाइए। जी, कुछ बेहतर हुआ है। और ये जो लकीर है ना, ये भी थोड़ा ऊपर जाएगा। हाँ, कुछ बेहतर लिखा है आपने शाह साहब। जी, अब मदनी मुन्नी से भी लिखवाते हैं। कौन मदनी मुन्नी जो लिखे? आइए आप आइए। आपका नाम क्या है? तिफा। जी, तिफा। 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 क्या नाम है? तिफा। तिफा। चलें जी, तिफा मदनी मुन्नी आप लिखें। अब देखें तिफा कैसे लिखती हैं। अरे इन्होंने तो बहुत जल्दी लिख लिया भाई, वाह। एक और मर्तबा भाई तिफा। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं खा की अदायगी का तरीका, कि खा को किस तरह पढ़ना चाहिए अरबी में। तो आइए हम पढ़ते हैं खा। देखिए, खा की अदायगी इस अंदाज से होगी, इस तरीके से होगी कि खा जो है हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होगा। खा कहाँ से अदा होगा? ठीक है, ये हमारा हलक है और ऊपर वाले हिस्से से खा अदा होगा। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं खा। और खा को हम एक अलिफ की मिकदार जो है खींच कर पढ़ेंगे। खा खा। इसको मोटा भी पढ़ेंगे। कैसे? मोटा पढ़ना है। खा खा। याद रखें 7 हुरूफ ऐसे हैं जिनको पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है, उसमें से एक खा भी है। तो खा को जब भी पढ़ें इसको मोटा पढ़ा जाएगा। खा 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 खा। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आज हमने आपको बताया हर्फ खा की अदायगी का तरीका। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मदनी मुन्नों, बसा औकात यूं होता है कि बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है? और बीमार पड़ जाते हैं तो एक बीमारी ऐसी है जो कि मदनी मुन्नों को हो ही जाती है, और उस बीमारी का नाम है, कौन सी चीज ज्यादा होती है बच्चों को बीमारी? जी, जरासीम। ये तो जरासीम है। एक बीमारी है जो बच्चों को हो जाती है, सुस्त हो जाते हैं उसमें। सर्दी लगती है। सर्दी लगती है, जी जी, सर्दी भी लगती है। और क्या होता है?
ایک دو دن کی جی الٹی بھی ہوتی ہے. الٹی بھی ہو جاتی ہے. اس بیماری میں الٹی بھی ہو جاتی ہے. وہ ہے کون سی بیماری؟ ایک بیماری ہے جس میں جو ہے وہ الٹی بھی ہو جاتی ہے یہ بتا رہے ہیں, اور سردی بھی لگتی ہے. تو بھائی وہ کون سی بیماری ہے؟ ہو جاتے ہیں, سستی ہو جاتی ہے, بچے پڑے رہتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جو مدنی منع ہمیں دیکھ رہے ہوں آپ بیمار ہو گئے ہوں, یا آپ کے گھر میں سے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو. اس میں جسم جو ہے گرم ہو جاتا ہے, پورا جسم جو ہے گرم ہوتا ہے. یوں چیک کرتے ہیں جی, کیا کہتے ہیں اس کو؟ بخار. جسم گرم ہوتا ہے. تو پیارے پیارے مدنی منو, اگر بخار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب دوائی لکھ کے دکھتے ہیں, دوائی لکھ کر دیتے ہیں. اور بس اوقات ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ انجیکشن لگا دیتے ہیں, سوئی لگتی ہے, پھر دوائیاں بھی ملتی ہیں کڑوی کڑی. اچھا جی, اگر کسی مدنی منع یا مدنی منی کو بخار ہو جائے تو وہ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے اور ڈاکٹر صاحب سے دوائی بھی لیجئے, یعنی کہ دعا بھی اور دوا بھی. میں آپ کو کچھ وظیفے بتا رہا ہوں, اگر آپ وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا بخار جو ہے اتر جائے گا. بخار تو ہو ہی جاتا ہے نا, اور پورا جسم گرم ہو جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 40 بار. سورہ فاتحہ کتنی بار؟ 40 بار. اور سورہ فاتحہ کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد. نہیں, یہ تو سورہ اخلاص ہے. سورہ فاتحہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ جی آپ بتائیے, ان کو مائک دیں. سورہ فاتحہ کون سی ہے؟ الحمدللہ. دوبارہ بتائیے. الحمدللہ. جی, الف لام میم کے بارے میں پہلے پارے میں الحمدللہ رب العالمین. تو آپ نے یہ پڑھنی ہے کتنی مرتبہ؟ جب آپ یہ سورت پڑھ لیں سورہ فاتحہ 40 مرتبہ, تو پھر پانی کا ایک گلاس لیں اور اس کے اندر پانی کے اوپر آپ نے جو ہے پھونک مارنی ہے. کیا کرنی ہے؟ پھونک مارنی ہے. جس طرح یہ پانی کا پیالہ ہے, اب اس کے اوپر جو ہے میں کیا پڑھوں گا؟ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ. میں گنتی بھی کرتا رہوں گا, تسبیح پر یا انگلی پر گنتی کرتا رہوں گا. جب میں 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا تو پھر یہ پانی پر جو ہے پھونک مارنی ہے. ایسے پھونک نہیں مارنی چاہیے, اور اس پھونک مارنے کو ہم لوگ کہتے ہیں دم کرنا. ٹھیک ہے, کبھی موقع ملے تو باپا سے دم کروا لیں, کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ان سے دم کروا لیں, نگران شورا سے دم کروا لیں, امی سے دم کروائیے. امی نماز پڑھتی ہیں نا تو سلام پھیرتی ہیں, تو امی آپ پہ دم کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی آپ نے دیکھا مسجد جاتے ہیں نا تو بچے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو گیٹ کے باہر لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ بھی درود شریف پڑھ کر ان پہ دم کر دیں. آپ کے خاندان میں کوئی بیمار ہو گیا, آپ کا کزن بیمار ہو گیا, آپ کا اسلامی بھائی بیمار ہو گیا, کوئی مدنی منی کسی مدنی منی کو دیکھنے جا رہی ہیں, یا آپ کی دادی بیمار ہو جائے, امی بیمار ہو جائیں, تو آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں اور ان کو یہ روحانی علاج بتا دیں جو آج آپ نے سیکھا کہ کیا پڑھنا ہے. 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا, بخار چلا جائے گا. اور جس کو بخار ہو رہا ہے وہ کیا کرے؟ بخار میں جو مدنی منع اس وقت موجود ہیں یا جن کو بخار تشریف لایا ہوا ہے, کیونکہ یہ بخار ایسا ہے یہ تمام نبیوں کی بارگاہ میں رہا, یعنی کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی بخار تشریف لایا ہے. اگر ہمیں بخار ہو جاتا ہے تو سعادت کی بات ہے, بخار میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے, لیکن ہم نے جو ہے کسی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے, حکم نہیں چلانا چاہیے, رونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے ذرا صبر سے ہمت سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے, صبر سے ہمت سے کام لینا ہے. الٹی باتیں آپ نے اپنی زبان سے نہیں نکالنی ہے. اب جس کو بخار ہو رہا ہے وہ یہ پڑھے بسم اللہ الکبیر. کیا پڑھنا ہے؟ آئیے چند مرتبہ اس کو دہرا لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کس کس مدنی منع اور مدنی منی کو یہ دعا یاد ہوئی. بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر. کس کس کو یاد ہو گئی؟ سب کو یاد ہو گئی ہے. چلیں جی, کون سنائے گا؟ بسم اللہ کبیر. صحیح سنائیے. تھوڑی سی مسٹیک کیا آپ نے, بسم اللہ الکبیر, ہل
बिस्मिल्लाहिल कबीर। जी शाबाश शाबाश, मदीना मदीना। जी और कौन सुनाएगा? सीधे हाथ से खड़े होके सुनाइए। बिस्मिल्लाहिल कबीर। हिल क्यों नहीं निकल रहा मदनी मुन्ने? बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर। शाबाश शाबाश। जी और कौन सुनाएगा? बिस्मिल्लाहिल कबीर। जी बिस्मिल्लाहिल कबीर। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिल कबीर। एक जो पीछे छोटे मदनी मुन्ने हैं, आपको याद हुई? नहीं याद हुई? अरे भाई याद नहीं हुई तो चले हम चंद मर्तबा इसको दोहरा लेते हैं, मिलके पढ़िए। बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर। बिस्मिल्लाहिल कबीर। आंखें बंद करके याद करें, पक्का हो जाएगा याद, और तवज्जो भी आपकी इधर उधर नहीं बटेगी। आंखें बंद करके, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीवी पर बैठे हुए, आप भी आंखें बंद कर लें। मदनी मुन्नो मदनी मुन्नियों, सबने आंखें बंद कर ली? सबकी आंखें बंद है? ये बताइए कितने? तो आंखें खुली नहीं है ना, इसका मतलब है 2। तो भाई जिसकी आंखें बंद है उसको तो नजर नहीं आ रहा। आप बताइए कितने? स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसका मतलब है 1 जिसने कहा है। आंखें बंद करके आपने दुआ को जो है फोकस करना है, दुआ याद करनी है। बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर। चलें जी एक मर्तबा आप सारे मिलके सुनाइए। एक और मर्तबा, एक और बार। जी अब आंखें खोलें। याद हो गई? अगर बुखार हो गया तो क्या करेंगे? बुखार हो गया तो हम ये वजीफा शुरू कर देंगे। आपको पता चल गया आपको बुखार हो गया, बिस्मिल्लाहिल कबीर। अम्मी तस्बीह दे दें, मैं तस्बीह पे पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर, बिस्मिल्लाहिल कबीर। अगर किसी को बुखार हो गया, अगर आपके खानदान में किसी को बुखार है तो आप उसको फोन करके बता दें कि भाई देखें आप पढ़िए बिस्मिल्लाहिल कबीर, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है? अब जो बातें आपको अच्छी अच्छी पता चलती जा रही हैं, आपने दूसरों को भी बताना है। अच्छा जी, तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, ये तो आपको वज़ाइफ पता चल गए, लेकिन आज आपको अपना सबक तो याद है ना? आज आपका सबक क्या है? खासे खजरा, खासे खासे। जी मिलके दोहराइए, खासे खजरा, खासे खजरा। अच्छा जी, गुंबद खजरा किस रंग का है? किस किस ने देखा है गुंबद खजरा? मदनी चैनल पे तो नजर आता है ना, मदनी चैनल पर स्क्रीन पर नजर आता है। तो आइए मजीद आपके ज़हन में नक्श हो जाए, इस हवाले से आपको हम रंगों वाला मरहला दिखाते हैं। जी दिखाइए। प्यारे मदनी मुन्नो और मदनी मुन्नियों, अभी आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? प्यारा प्यारा गुंबदे खजरा। जी हाँ, ये है गुंबद खजरा यानी हरा गुंबद। अब आपको एक और गुंबद खजरा की तस्वीर नजर आएगी और हमने इस गुंबद में इसी तरह का रंग भरना है। अच्छा, अब आपको स्क्रीन पर मुख्तलिफ रंग की पेंसिलें नजर आएंगी और आपने हमें बताना है इन रंगों के नाम। सफेद, पीला, लाल, नीला, हरा, काला। बताइए कौन से रंग की पेंसिल से गुंबद में रंग भरना है? हरे रंग की पेंसिल से। जी हाँ, अब भरते हैं हरे रंग की पेंसिल से हरा रंग।
کیا اب دونوں گنبد شریف ایک ہی رنگ کے ہیں؟ جی ہاں. اور یاد ہے نا خا سے آتا ہے کھرا. ماشاء اللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرا. آمین. پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ہم نے آپ کو حرف خا کے بارے میں معلومات فراہم کی. آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف دال کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.